بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو سب کو فہم عطا کرنے والا ہے۔ لندن میں بھی ایک بیٹھک جاری ہے جو اہم فیصلے وہاں پہ ہو رہے ہیں، جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ کا جو ہیڈ ہیں، جو سربراہ ہیں نواز شریف، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو حمزہ شہباز بھی اب وہاں پہ چلے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ شاہد حقان عباس سینئر جو رہنما ہے پہ نون لیگ کا، وہ بھی وہاں پہ نواز شریف سے ملنے گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اور ایک اور جو سینئر رہنما ہے اسحاق ڈار، وہ بھی وہاں پر ہیں۔ وہاں پہ کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہے جو جس کی جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے سیاست پہ پڑیں گے، کیونکہ جیسے ہی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جیسی عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور نون لیگ جو اتحادی ہیں ان کی حکومت آئی، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، اور پھر کابینہ بھی بنی، تو کابینہ بننے کے بعد یہ سارے کے سارے وہاں پر لندن چلے گئے، وہاں پہ مکمل ایک اجلاس ہوا، وہاں پہ سارے مشورے ہوئے، کس نے کیا کیا کام کرنے ہیں، جو ٹاسک تھا سب کو ایک ایک ٹاسک دے دیا گیا، جو وزارت تھی وہ بھی تقسیم ہو گئی، اور سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ وہ اتحادی جماعتوں کے بیچ اور نون لیگ کے جو ارکان ہیں ان سب کچھ انہوں نے بالکل ایک اچھی طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اس میں ناکام رہے۔ کیونکہ اس میں وہ اپنے مفاد ڈھونڈ رہے ہیں شروع سے۔ جو خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اس کے پیچھے بھی ایک یہ اپنے مفاد ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا ہے عدالتوں سے، تو اس وجہ سے یہ کسی بھی طرح سے چاہ رہے تھے کہ نواز شریف کی جو سزا ہے وہ ختم کر دے، اور ان کو ملک واپس لے کے آزاد رہنے دیا جائے، جیل نہ جانا پڑے۔ تو یہ سب کچھ تو خیر وہ پہلے سے پلان کر رہے تھے، لیکن جب ٹویسٹ یہ آئی اب پنجاب کی جو الیکشن ہوئی اس کے بعد سے، اس سے پہلے تو اسحاق ڈار کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ بھی پاکستان آئیں گے اور وزیر خزانہ بنیں گے، یعنی فائنانس منسٹر بنیں گے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو فائنانس منسٹری ہے وہ مفتاح اسماعیل سے کنٹرول نہیں ہو رہی، سب کچھ کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اسحاق ڈار کو یہاں پر بلایا جائے اور ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے، لیکن چونکہ یہ سب کچھ ایک محدود تھا، پنجاب کے جو بائی الیکشن تھے، جو ضمنی الیکشن تھے، اس کے اوپر یہ سب کچھ انحصار کر رہا تھا۔ اب چونکہ پنجاب کے الیکشن وہ ہار چکے اور پنجاب کی حکومت ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور وزیر اعلیٰ بھی پی ٹی آئی کی اور ان کے جو اتحادی پرویز الہی ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، تو پنجاب میں ان کی حکومت ختم ہو گئی، کے پی میں ان کی حکومت نہیں ہے، اور نہ ان کی سندھ میں ہے اور نہ بلوچستان میں، یعنی ملک کے کسی بھی صوبے میں ان کی حکومت نہیں ہے۔ تو اب اسحاق ڈار کا جو پلان تھا وہ کینسل کر دیا گیا ان کو، اور پھر شاید ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی بیماری ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے، آپ اب نہ جائے، تو وہ تو خیر اس وجہ سے سب کچھ باقی رہ گیا۔ اب نواز شریف کو یہاں پر لانے کے لیے ایک گراؤنڈ ریالٹی بنائی جا رہی ہے، ایک لیول کا جو فیلڈ ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ اس پر کھیلے، اور اس پر نواز شریف کو لندن سے لائے، اور یہاں پر جو ان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے ختم کر دے۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ عدالتوں کو مطمئن کرنا ہے، عدالتوں کو جو ان کا فیصلہ ہے ان کے خلاف ایسے ٹھوس ثبوت لانے ہیں کہ وہ جو فیصلہ ہے ان کو معطل کرنا پڑے، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو نون لیگ ایک اور چیز چاہتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کسی طرح سے جیسا کہ انہوں نے نیریٹو ایک بیلڈ کیا ہوا تھا کہ یہ سب لوگ چور ہیں، غدار ہیں، اور ایک سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی، تو اس چیز کو اب تھوڑا دبانے کے لیے نون لیگ اور اتحادی حکومتوں نے جو ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی اور جو کر رہے ہیں، وہ اب ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم پی ٹی آئی کی جو رہنما ہے، جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا تھا، اس کو دبایا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ بھی ایک انتہائی مشکل ہے، کیونکہ عوام کو خان صاحب نے اتنا جگایا ہے، اتنا شعور دیا ہے،
ان کی جو کرتوت ہیں، انہوں نے جو چوری کی ہوئی ہے، انہوں نے جو کرپشن کیا ہوا ہے، ان سب کچھ کے بارے میں خان صاحب نے ان کا بانڈا بالکل توڑ دیا ہے، اور عوام بھی سب سمجھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا 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 ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مہنگائی اور ملک کے حالات، معاشی حالات جو بنے ہوئے ہیں، یہ جو لائے گئے، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم سب کچھ اچھے طرح سے سنبھال پائیں گے، کیونکہ خان صاحب نے جو جس مشکل حالات میں ملک کو سنبھالنے کی کوشش کی، ملک کے وزیر اعظم بنے، پھر اس کے بعد سے جس طرح سے انہوں نے سخت فیصلے کیے، سب کو لگ رہا تھا کہ یہ خان صاحب بالکل ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ نالائق ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے ان سب چیزوں کی۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب اس ملک کو سنبھال نہیں سکیں گے، لیکن خان صاحب نے اتنے زبردست طریقے سے سب کچھ چلا دیا۔ اس کے علاوہ مختلف پروگرام بھی چلانے کی کوشش کی اس ساز کے تحت، اور انٹرنیشنلی ان پروگراموں کو کیا کیا گیا، ریکگنائز کیا گیا کہ ہاں یہ بالکل ایک ڈیولپنگ کنٹری میں یہ ایک انتہائی اچھے اچھے پروگرام سے جو ابھی خان صاحب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ ورلڈ بینک نے بھی ان کو چلایا، اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انہوں نے ریکگنائز کیا کہ یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ملک ایک معیشت بھی ٹھیک، ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہو گئی، امپورٹ ہماری کم ہو گئی، یعنی ڈالر زیادہ آنے لگے اور بہت کم ڈالر وہ جانے لگے، ہمارا جو ریمیٹنس ہیں وہ بھی بڑھ گئے، کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو خسارہ ہے وہ تقریباً ختم ہونے کو تھا، وہ بھی ختم ہونے لگا تھا۔ اب سب کچھ پھر سے جس وقت پہ 2018 میں تھے جب خان صاحب نے حکومت سنبھالی، اب سب کچھ ان تقریباً 4 مہینوں میں سب کچھ پھر وہیں پہ چلا گیا، جو حالات پہلے ہوئے تھے پک کر دیتے ملک کے، اور ابھی پھر سے وہی حالات بنے۔ تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم آسانی سے سنبھال پائیں گے، مشکل حالات تھے، خان صاحب نے مشکل حالات میں اس ملک کو سنبھالا، اب ان کو پھر سے یہ لگ رہا تھا کہ ہم سب کچھ سنبھال پائیں گے، لیکن انہوں نے سنبھالنے کے بجائے ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا، قانون کا، آئین کا، اور مہنگائی کا، معیشت کا، اور اداروں کا، سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ سب کو پتہ ہے کہ اداروں کو کس طرح سے انہوں نے مفلوج کر رکھا، نیب نے ان لوگوں نے نیب کے ساتھ کیا کیا کیا، جو ترامیم تھے، جو انہوں نے سارے ترامیم کرا کہ اپنے لیے راستے ہموار کر دیے، اور اب بھی جو الیکشن ترامیم وغیرہ ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کی، کیونکہ وہ جو یہ سب آئی اس لیے تھے کہ ہم وہ کام کریں گے جو خان صاحب نے ہمارے لیے، یعنی راستے بند کیے، یعنی کرپشن کی، جو یہ دھاندلی کی جو الزامات ان پہ اکثر لگے ہوتے ہیں، یہ دھاندلی کی جو راستے تھے وہ بھی انہوں نے بند کر دیے۔ بلکہ خان صاحب تو EVM لانا چاہ رہا تھا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، کیونککہ وہ اس لیے ضروری تھا کہ ایک ادارے کا خود بھی ایک رپورٹ بھی آتا کہ الیکشن میں دھاندلی کے تقریباً 163 طریقے ہیں جس سے الیکشن میں دھاندلی کی جاتی ہے، اور اس میں سے تقریباً 130 طریقے جس سے دھاندلی ختم کی جاتی ہے، وہ 130 ایسے طریقے وہ EVM کے ذریعے سے ختم کیے جا سکتے تھے، باقی جو تھوڑے بہت تھے وہ ہم کسی نہ کسی سے مینیج کر لیتے، کہیں پہ فوج تعینات کر لیتے، پولیس تعینات کر لیتے، اچھے اچھے پریزائڈنگ آفیسر لگا لیتے، ایماندار آفیسر لگا لیتے، تو وہ بھی مسئلے تقریباً ٹھیک ہو سکتے تھے، یعنی پیر الیکشن پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں ہونے دیا، EVM کے ذریعے الیکشن وہ بھی نہیں ہونے دیے، اور جو ترامیم خان صاحب نے ویسے کیے تھے وہ سب کچھ انہوں نے ختم کر دیے۔ تو یہ ان حکومت کا یہی ایک ایجنڈا تھا کہ وہ اپنے لیے راستے بنائے اور اپنے لیے راستے ہموار کرے، اور کسی طرح سے اپنی اس ملک پر اپنا راج پہلے جیسا برقرار رکھے۔ تو دعا ہے کہ ہمارا ملک بالکل ٹھیک ہو۔ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔